میرے تمام سننے والوں کو میرا السلام علیکم۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ذکر بتایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا عمل بتایا جاتا ہے جسے خیر کرم فضل کے دروازے کھل جائیں ہمارے لیے اس دنیا میں۔ مگر آج کا جو موضوع ہے وہ سب سے اہم ہے، کائنات کا سب سے قیمتی راز، جس کے لیے ہم اگر کوشش کر لیں نا تو شاید دنیا میں کوئی آپ کے لیے غم لگے ہی نہ، کوئی مشکل لگے ہی نہ۔ وہ راز ہے ماں کے پیروں کے قدموں میں، اور عنوان ہے ماں۔ ماں سے بڑا اس دنیا میں کوئی مقام ہی نہیں ہے میری نظر میں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ماں کو بنایا کائنات میں تو اس کا اتنا بڑا مقام رکھ دیا کہ اس کو، میرا خیال ہے اس کے برابر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کائنات میں، کہ اپنے ماں باپ کی خیر کرم فضل رحمت، اور ان سے بڑا پیر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ باپ کا بھی اپنا ایک مقام ہے جس کا کوئی دین نہیں دے سکتا۔ اولاد بالکل اپنی ماں باپ کا دین نہیں دے سکتی، خاص طور پہ باپ کا دین نہیں دے سکتی، مگر ماں کا جو مقام ہے اس میں عطا ہی عطا ہے۔ وہ آپ کا پیر و مرشد بھی ہے، وہ آپ کا دوست بھی ہے، وہ آپ کا رہبر بھی ہے، وہ آپ کا سب کچھ ہے۔ اور جس ماں کا ذکر آج میں یہاں پر کوڈ کروں گا، میں نے میرے بڑے پیارے دوست ہیں، وہ ان کی والدہ ہیں، میری بھی والدہ ہیں۔ میں نے ان کو جب پہلی بار دیکھا نا ویڈیو پہ، تو میں یہ بتا نہیں سکتا کہ رات ساری واپس گھر آ کے ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا، چونکہ وہ جنگ لڑ رہی ہیں ایک بیماری کے ساتھ۔ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا کرے، کرم فضل رحمت میں رہے، غیبی نظام سے ان کی جو ہے شفا عطا ہو، آمین ثم آمین۔ وہ اتنی خوبصورت، اتنی باکردار، اور میں کیا بتاؤں، مجھے ویسے ہی ماؤں سے عشق ہے بڑا، کیونکہ میری ماں ہے نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ کے حضور پیش ہو گئی ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمایا، آمین۔ جو بھی ماں دیکھتا ہوں اس میں اپنی ماں نظر آتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، مائیں چونکہ سانجی ہوتی ہیں۔ تو میں نے ماں جی کا چہرہ دیکھا نا، تو میں نے دوست کو کہا، میں نے کہا یار پیر تاڑے گھر بیٹھا ہے تو ایسی کی کرتے پھرتے ہیں یار، ٹھیک ہے رہبر ہونا چاہیے، اور وہ زندگی میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں جو رہبر ہوتے ہیں، جو مرشد ہوتے ہیں، مگر وہ مرشد بھی یہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ گھر کا مرشد خیر و برکت والا ہو، اس کی ٹھنڈی چھاؤں آپ کے سر پر ہو۔ اور کون سی ماں ہے جس کی آپ خدمت کریں نہ کریں وہ آپ کو دعا نہ دے؟ ممکن ہی نہیں ایسی کو ماں ہو۔ تو میں نے جب دیکھا تو ہر نماز میں، ہر دعا میں، ہر تسبیح کے بعد نہ ان کے لیے خاص طور پر دعا نکلنا شروع ہو گئی، منظر میں آ جاتی تھی، گمان میں آ جاتی تھی میرے میں۔ تو ان کی دعا کے ساتھ ان کی نسلوں کی دعا کرتا تھا میں، خیر و برکت کے لیے، کرم کے لیے، فضل کے لیے، رحمت کے لیے۔ تو میرا دوست جب دیکھتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، میں بڑا بار بار ذکر ہوتا تھا، اور کوئی ایسا وقت نہیں تھا، ملاقات نہیں تھی، ایسا فون کال نہیں تھا جس پر ماں کا ذکر نہ کرتا ہو، اور وہ بھی بڑا فرما بردار۔ اللہ پاک میرے پیارے بھائیوں جیسے دوست کی خیر کرے، کرم فضل رحمت کے دروازے اس پر کھولے۔ پر میں یہ جب سنتا تھا نا کہ ماں جی کا کیا حال ہے، کیسے ہیں، کس طرح سے ہیں، تو میں نا کہتا تھا یار پیر چومن دی تے سعادت والے معاملات ہیں یہ، ماں کے پیر چوم کے دعائیں کروایا کریں، میرے لیے بھی کروایا کریں۔ وہ کرواتا بھی ہے، بڑی چاہت کرتا ہے بھائی ہے میرا۔ تو میں کہتا تھا کہ اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے تو ماں کے پیر ہی چومتے رہنے ہیں ہر وقت، اور ان کی دعا۔ اچھا، دعا کی قبولیت کا ہم چونکہ نا بہت جلد ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ماں دے پیر چوم لیتے تو ہونے، نو،
میں کہتا ہوں جتنی ماں کے پیر چوم کے دعائیں کروا دی ہیں تو وہ عرش پر پہنچ چکی ہیں، وہ آمین اللہ ان پر کہہ چکا ہے، یہ گارنٹی ہے، یہ تو 100% گارنٹی ہے کہ اس کا جو اگر دنیا میں مل رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی قبولیت جو آپ مانگ رہے ہیں اس کے متبادل آپ کی کن پریشانیوں کو ٹال کے اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ یہ کیلکولیٹ کرنا ہے، یہ نہیں کیلکولیٹ کرنا کہ ماں کو دعاواں کروائی جا رہے ہیں تو دعاواں لگ نہیں رہی ہیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں نا، یار ماں دی دعا نہیں لگ رہی اور یہ بھائی وہ لگی، 100% لگی وہ، اور وہ اس طرح سے لگی کہ آپ کے گمان سے بڑھ کر لگی کہ آپ پہ کوئی مصیبت آنی تھی، اللہ نے اس دعا کی قبولیت کے متبادل آپ کی وہ مصیبت ٹال دی۔ ٹھیک، اچھا جو جمع ہوتی رہیں کیلکولیٹ اللہ کی وعدانیت کو ہر وقت خیر کے تول میں کرنا ہے ہم نے، اور جب یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا میں نے جو کروائی ہے، دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا داری کے معاملات کو چھوڑ دیں، جب دنیا داری کے معاملات ترک کر کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے گمان سے ہٹ کے راستے بنائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ کہاں کہاں سے آپ کو خیر، کرم، فضل، رزق اور پتہ نہیں کیا کیا عطا کرتا جاتا ہے۔ چونکہ شہنشاہ کے دروازوں میں خیر ہی خیر ہے، کرم ہی کرم ہے، جھکنا ضروری ہے۔ تو ماں جو دعا کرتی ہیں نا وہ کیلکولیٹ ہوتی جاتی ہیں، اور میرے دوست کی جو والدہ ہیں، جیسی وہ خود خوبصورت ہیں، پیاری ہیں، ان کا دل بھی ویسے ہی خوبصورت ہے، اور اس قدر خوبصورت دل میں نے نہیں دیکھا۔ اور ان کی دعا کا انداز، وہ بڑے پیار بھرے میسج بھیجتی ہیں مجھے اکثر، تو میرا رانجھا راضی ہو جاتا ہے۔ اور ان کی بھیجی ہوئی دعا عرش تک چلی گئی۔ مجھے تو آج تک جتنی انہوں نے دعائیں بھیجی ہیں یا بھیج رہی ہیں، مجھے یہ یقین کامل ہے، جیسے مجھے یقین اپنے رب کی ذات پر ہے ویسے ہی ان ماؤں پر ہے۔ یہ جو میری ماں یہ بھی دعا کر رہی ہے، جو قبر میں ہے وہ بھی دعا کر رہی ہے، پر جو میری زندہ حیات ماں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صحت سلامتی والے معاملات کرے اور کرم فضل ان پر ہو، غیبی مدد ہو ہر حوالے سے ان کی صحت کے لیے، تو وہ مجھے پتا ہے کہ وہ میرے لیے کیلکولیٹر بن گیا ہے۔ اگر وہ دنیا میں مل رہی نہیں مل رہی، وہ عرش پر اس کا جو دام ہے، اگر یہاں پر 1 گنا ہے وہاں پر 10 لاکھ گنا بڑھ کے ملنا ہے، مجھے یہ یقین ہے اپنے اللہ کی ذات پر۔ اس لیے ایسی ماؤں کی ہم نے قدر کرنی ہے، چونکہ وہ ماں تو دعا دیتے دیتے رو پڑتی ہے، تو ان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو یہ سمجھ لیں کہ وہ عرش کے فرش پر پڑے گا جا کے اللہ کے سامنے، تو اس کی قبولیت کیوں نہیں ہے؟ قبولیت 100% ہے۔ صرف ہم نے توکل اور یقین کو اتنا مضبوط کر دینا ہے کہ اللہ پاک اس کرم فضل رحمت کے سلسلے کو قائم رکھیں، اور اپنی ماؤں کے لیے دعا کیا کریں، خاص طور پر ان سے مسکرا کر محبت سے چاہت سے پیش آیا کریں، ان کے پیر چوم کے دعائیں کروائیں، بے شمار دعائیں کروائیں۔ اللہ پاک میرے دوست کی والدہ پر بھی اپنا کرم فضل رحمت کے سلسلے کرے، اور ان کی نسلوں کی خیر ہو، کرم ہو، فضل ہو، رحمت ہو، چونکہ انہوں نے کہہ دیا رحمت ہے تو رحمت ہے، رحمت ہو گئی، یہ سمجھنا ہے، یہ نہیں ہونا کہ رحمت کدھر سے آ رہی ہے، رحمت ہو گئی۔ اس یقین کامل کو لے کر چلیں گے نا تو ہر حال میں کرم، فضل اور رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اللہ پاک ماں جی کو بھی زندگی صحت سلامتی عطا کرے، اور سب کی مائیں جتنے یہ لوگ سن رہے ہیں ان کی کرم، فضل، رحمت ہو جائے۔ اللہ پاک کی ذات اپنے حبیب کے صدقے اور اتنا عطا کر دے، صحت، کرم، فضل، رحمت، اور ہر طرح سے گمان سے بڑھ کر عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر حوالے سے کرم کے دروازے اس طرح کھولے کہ ہمارا گمان بھی نہ ہو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور عرش سے فرش تک کا جو سفر ہے دعا کا، وہ ماں کا قبولیت ہی قبولیت ہے۔ اس لیے اپنی ماں کی قدر کیا کریں اور دعائیں کیا کریں، اور کرم، فضل، رحمت کے دروازے آپ کے لیے اس طرح کھولیں گے کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سب کے لیے خیر اور کرم کا باعث بنے، آمین ثم آمین۔